میرے مولا مسلم کو پھر قوت عطا کر، اسلامی حکومت شرافت عطا کر، چھڑا ہماری جان ان فتنوں سے، چھڑا ہماری جان ان فتنوں سے، ابو بکر و عمر سی قیادت عطا کر۔ میرے دوستو، واجب الاحترام ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ تو میرے دوستو، میرا آج کا موضوع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور اس کی عظمت بیان کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک بات یاد رکھیں، سارے صحابہ کو حضور سے محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اٹھا لیتے تھے، بطور برکت کے اپنے چہرے پہ مت دیا کرتے تھے۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ اگر بات کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، عشق جیسی کیفیت ہے۔ محبت اور عشق میں فرق ہے، محبت کا اعلیٰ درجہ عشق ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، اتنی محبت تھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو، آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر چاہیے تو میں یہ تھا کہ ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے، جس طرح صحابہ نے زندگیاں گزاری اسی طرح ہم زندگیاں گزارتے، جس طرح صحابہ نے اعمال کیے اس طرح ہم اعمال کرتے۔ ہاں، اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے رہیں، صحابہ کی عظمت بیان کرتے رہیں۔ اس حوالہ سے آج میں نے بھی چاہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کروں، تاکہ میرا شمار بھی ان لوگوں کے اندر ہو جائے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ آج کی میری اس گفتگو سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا صحابہ کو حضور سے کتنی محبت تھی اور صحابہ اللہ رب العزت کے کس قدر پیارے تھے۔ تو میرے دوستو، پہلے اس سے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت بیان کروں، ایک دو باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابوبکر کو ابوبکر کیوں کہتے ہیں؟ ابوبکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، کنیت ابوبکر ہے، صدیق لقب ہے۔ ابوبکر کو ابوبکر کیوں کہتے ہیں؟ ابوبکر کا معنی ہے بکر کا باپ، لیکن ابوبکر صدیق کا کوئی بیٹا بکر نہیں، پھر ان کو ابوبکر کیوں کہتے ہیں؟ کس نسبت سے ان کو ابوبکر کہا جاتا ہے؟ تو محققین کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے، ابو کے معنی ہے والا، لغت میں ابو کے معنی ہے والا، بکر کے معنی ہے صبح والا۔ اس کا معنی کیا بن گیا؟ صبح والا۔ ابو بکر صدیق بھی پہلے خلیفہ ہے، صبح بھی اوقات میں پہلے آتی ہے، اس نسبت سے اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ محققین کا ایک قول یہ ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسلام لانے سے پہلے ایک ایسی عورت سے ہوا تھا جس کا پہلے سے ایک بیٹا تھا جس کا نام بکر تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو بکر کہلائے۔ یہ قول درست ہے۔ تو میرے دوستو، اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کیا ہے؟ تو میرے دوستو، جس کے بارے میں قبلی والے نے کہا تھا کہ میں سب کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر دے چکا ہوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد صحابی ہے جس کے احسان کا بدلہ میں محمد عربی دنیا کے اندر نہیں دے سکا، ابوبکر صدیق کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی ہے؟
جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو بلایا، کوشش کی میں خود جا کر صحابہ کو نماز پڑھاؤں، جب نہ جا سکے تو امی عائشہ کو بلایا اور ان کو کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ وہ میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ امی عائشہ نے کیا کہا کہ میرا باپ رقیق القلب ہے، نرم دل کا ہے، جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا نماز نہیں پڑھا سکے گا، آپ حضرت عمر فاروق کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ وہ مصلی پہ نماز پڑھائے۔ بار بار امی عائشہ یہ کہہ رہی ہے آپ عمر فاروق کو کہہ دیں۔ آخر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دینا پڑا، اے عائشہ میں کیا کروں؟ ابو بکر کے علاوہ میرا رب کسی اور کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد نبوی کے سامنے رکھا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چل کر آئے، کہا کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو آگے سے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی ہے، آپ کے گھر والی ہے، آپ زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، آپ نماز جنازہ پڑھائیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جواب دیا اے ابو بکر صدیق میں کیسے نماز جنازہ پڑھاؤں، میں حضرت فاطمہ کا کیسے نماز جنازہ پڑھاؤں؟ مجھے حضور کا وہ فرمان چاہتا ہو جاتا ہے کہ جس مجلس کے اندر ابو بکر صدیق موجود ہو کسی اور کو آگے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا آپ کو دنیا کے اندر کیا چیز پسند ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، دوسری چیز میرا مال ہو میں حضور پر اس کو کیا کرتا رہوں، حضور پر اس پہ خرچ کرتا رہوں، تیسری چیز جو مجھے پسند ہے کہ میری بیٹیاں میں جب کے بعد دیکھے حضور کے نگاہ میں دیکھتا رہوں۔ یہ 3 دعوے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 دعووں کو اپنی زندگی کے اندر ثابت کر کے دکھایا۔ پہلا دعویٰ یہ تھا النظر الی وجہ رسول اللہ، میری آنکھیں ہوں حضور کا چہرہ ہو میں اس کو تسلسل کے ساتھ دیکھتا رہوں۔ دیکھیے جہاں حضور ہے وہاں صدیق ہے، حضور مدینہ کی گلیوں کے اندر صدیق ان کے ساتھ ہے، حضور پہاڑ کی چوٹی پر صدیق ان کے ساتھ ہے، حضور غار کے اندر صدیق ان کے ساتھ ہے، حضور پتھر کھا رہے ہیں صدیق ان کے ساتھ ہے، حضور کا چہرہ زخمی ہے صدیق ان کے ساتھ ہے، حضور ابو ایوب کی جھونپڑی کے اندر صدیق ان کے ساتھ ہے، حضور قبہ معبد کی خیمت کے اندر صدیق ان کے ساتھ ہے، حضور بدر میں صدیق بدر میں، حضور احد میں صدیق احد میں، حضور خیبر کے صدیق خیبر میں، حضور خندق میں صدیق خندق میں، حضور جنگ تبوک میں صدیق جنگ تبوک میں ان کے ساتھ ہے، حضور مزدلفہ میں صدیق مزدلفہ میں، حضور عمرہ میں صدیق عمرہ میں ان کے ساتھ ہے، حضور حج میں صدیق حج میں، حضور مسکرانے میں صدیق مسکرانے میں ان کے ساتھ ہے، حضور رشتہ لینے میں صدیق رشتہ لینے میں ان کے ساتھ ہے، حضور قبر میں صدیق قبر میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ پہلا دعویٰ یہ تھا النظر الی وجہ رسول اللہ، میری آنکھیں ہوں حضور کا چہرہ ہو میں اس کو تسلسل کے ساتھ دیکھتا رہوں، اپنی زندگی کے اندر ثابت کر کے دکھایا۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ میرا مال میں کیا کرتا رہوں، حضور پہ خرچ کرتا رہوں۔ دیکھیے جس وقت جنگ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی اپیل کی، 2.5 لاکھ روپے سے مقابلہ تھا، ہر صحابہ نے حسب توفیق چندہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس وقت گھر کا آدھا مال لے کر اس ارادے سے آج میں نے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنا ہے۔ مجلس کے اندر یہ بات کہہ دی، حضور ایک طرف بیٹھے مسکرا رہے تھے، اے عمر تو ابو بکر صدیق سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ان کی مسکراہٹ سے یہ جواب مل رہا تھا، اے عمر تو ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ سب کی نظریں حضرت ابو بکر صدیق پہ لگی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نہیں آئے تھے، حضور صحابہ سے پوچھ رہے تھے، اے میرے صحابہ میرے لیے کیا لے کر آئے، میرے لیے کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، حضور نے سوال کا انداز بدل دیا، اے ابو بکر صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ پہلے کیا پوچھ رہے تھے کہ
کیا لے کر آئے ہو؟ اب سوال کا انداز بدل دیا، کہا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا جواب دیا؟ قربان سے حضرت ابوبکر صدیق پر، کہا کہ میں پیچھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا، جو کچھ تھا حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اگرچہ حضرت عمر فاروق کا مال، ان کا مال زیادہ تھا، لیکن حضرت ابوبکر، اس بات کو اگر دیکھا جائے، حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے گئے، لیکن جب باری آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، گھر کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، تو اس وقت سارے صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت اس بات کو تسلیم کر دیا کہ آج کے بعد میں عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی کہ ابوبکر صدیق نے جو 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا کے اندر گزاری تھی، اس کی ایک رات کی نیکی، اس کا حضرت ابوبکر صدیق کا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا میری ساری زندگی کی عبادت سے فائد ہے، اس سے برتر ہے۔ تو میرے دوستو، میں بات یاد کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال حضور کی خدمت میں قربان کر دیا، پھر وہاں پر بیٹھے نہیں، واپس آ گئے، گھر کے اندر جھاڑو پھیر رہے ہیں۔ امی عائشہ کی نظر اپنے باپ پہ پڑتی ہے، امی عائشہ قریب آتی ہے، ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے یہاں پر سوئی رکھی تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ میں سوئی حضور کے فنڈ میں جمع کرا دوں، کسی مجاہد کے اگر کپڑے پھٹ جائے کہ میری سوئی اس مجاہد کے کپڑے سینے کے کام آ جائے گی۔ کہ حضور نے دوبارہ چندہ کی اپیل کی، حضرت ابوبکر صدیق کے جسم مبارک پر صرف خدر کا لباس باقی رہ گیا تھا، جو کچھ تھا سوئی تک حضور کی خدمت میں حاضر کر دی، حضور کی راہ میں قربان کر دی۔ امی عائشہ کہتی میں رات کی تاریکی کے اندر دیکھتی میرے باپ کبھی ادھر پاسا پلٹتا ہے، کبھی ادھر پاسا پلٹتا ہے، میں اپنے باپ کے قریب ہوں۔ ابا جان کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ آپ کو میں کافی دیر سے دیکھ رہی، آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو آپ کی نیند نہ آنے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی، اے ابا جان کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ حضور نے دوبارہ چندہ کی اپیل کی، حضور نے دوبارہ چندہ کی اپیل کی ہے، میرے جسم پر اتنا قیمتی لباس ہے، اس خدر کے لباس کو قیمتی لباس کہہ رہے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے صبح ہوتے ہی حضرت ابوبکر صدیق مدینہ کے بازار کی طرف تشریف لے گئے اور اس خدر کے لباس کو بیچ کر تاج کا لباس خرید کر پہن لیا، جو رقم بچ گئی وہ حضور کے فنڈ میں جمع کرا دی۔ اسی اسرا اللہ کی رحمت کی جوش آیا، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین اور 70,000 فرشتوں کو تاج کا لباس پہننے کا حکم دے دیا اور جبرائیل امین کو حکم دیا جاؤ حضور کو مبارک بات دے کر آؤ۔ جس وقت تک ابوبکر صدیق جیسا ساتھی دنیا کے اندر موجود ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا کے اندر کبھی بھی شکایت نہیں کھا سکتا۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ میرا مال ہو، میں حضور پہ اس کو خرچ کرتا رہوں، عملی زندگی کے اندر ثابت کر کے دکھائے۔ میں نے یہ کہا آپ پر ہمارا دعویٰ ہے، ایک صحابہ نے دعویٰ کیا اور اس دعوے کو عملی زندگی کے اندر ثابت کر کے دکھایا۔ تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ میری بیٹیاں ہوں، جب کے بعد دیکھ رہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دیتا رہوں۔ دیکھی جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق چل کے کافی دنوں سے میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ میری وفادار بیوی تھی، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، جس کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں زیادہ دیر تک آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہا نکاح کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے نکاح کروں؟ کہا کہ میری بیٹی عائشہ حاضر ہے۔ کیا کہا؟ میری بیٹی عائشہ حاضر ہے۔ ابھی عائشہ کی عمر اس وقت 7 سال تھی، بعض روایت میں آتا ہے 9 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 51 سال تھی۔ 7 سالہ بیٹی کی شادی 51 والے سال سے کرنا ایک معمولی سی بات نہ تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس بات کا پتہ تھا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو میری بیٹی کا کیا بنے گا، لیکن یہ سب کچھ عشق اور محبت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تیسرا دعویٰ کیا تھا کہ میری بیٹیاں ہوں، جب کے بعد دیگرے
میں حضور کے نگاہ کے اندر دیتا رہوں یا اپنی زندگی کے اندر ثابت کر کے دکھائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وفائیں اللہ رب العزت کو اس قدر پسند ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری چیزوں کو ایک کر دیا، بہت ساری چیزوں کو ایک کر دیا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال. حضور کی وفات سوموار کے دن ہوئی، ابوبکر صدیق کی وفات سوموار کے دن ہوئی. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار ہوا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار ہوا. حضور کو پہلے سر میں درد ہوا، صدیق کو بھی پہلے سر میں درد ہوا. حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودی نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودی نے دیا. حضور کو زہر کھانے کے اندر دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے کے اندر دیا گیا. حضور کو زہر عورت نے دیا، صدیق کو زہر بھی عورت نے دیا. حضور کو زہر گوشت کے اندر دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت کے اندر دیا گیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک تھا. جو صحابی حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، جو ابوبکر کے ساتھ صحابی شریک تھا وہ بھی شہید ہو گیا. حضور کو اللہ نے بچا لیا، صدیق کو بھی اللہ نے بچا لیا. حضور کی پہلی جنگ بدر کے اندر 14 صحابی شہید ہوئے. صدیق کی پہلی جنگ ذوالقرنین کے اندر 14 صحابی شہید ہوئے. حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے چکی پیسی. حضور کی بیٹی فاطمہ کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو دھکا دیا گیا. حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کو خلافت کی وجہ سے شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کی وجہ سے شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا. حضور کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی. حضور نے وفات سے پہلے مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات سے پہلے مسواک مانگی. حضور کی مسواک کو عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. جس چارپائی پر حضور کو ڈالا گیا اس چارپائی پر صدیق کو ڈالا گیا. جو چادر حضور پہ ڈالی گئی وہ چادر صدیق پہ ڈالی گئی. جس حجرے میں حضور دفن ہوئے اس حجرے کے اندر صدیق دفن ہوئے. جس دن حضور اٹھیں گے اس دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف حضور جائیں گے اس طرف صدیق جائیں گے.